عمران خان کا اڈیالہ جیل سے اپنی قوم کے لیے پیغام۔ میرے پاکستانیوں، توشہ خانہ، سائفر اور عدت جیسے مقدمات کے منظر عام پر آنے سے ان کا لغوے پن اور ان کا بے بنیاد ہونا ہی سامنے نہیں آیا، بلکہ ان کی تہہ میں چھپے سیاسی عزائم بھی کھل کر سامنے آئے ہیں۔ جب سائفر کا معاملہ رونما ہوا تو میں نے کئی بار کہا کہ اگر ہم فیصلہ کن انداز میں اس سے نہ نپٹے تو آئندہ کوئی وزیر اعظم پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایسی صریح غیر ملکی مداخلت کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ جنرل مشرف نے بھی پاکستان کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر رجیم چینج آپریشن رچانے والے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے مجھے سرکاری گواہوں سے جرح کرنے یا اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنے کے قانونی حق سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ ہینڈلرز بخوبی جانتے تھے کہ اگر مجھے یہ حق دیا گیا تو بنگال کے میر جعفر کی طرح ہماری سیاسی تاریخ کی ایک اور بڑی غداری بے نقاب ہوگی۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں نے مالی اعتبار سے بالکل بے داغ زندگی گزاری ہے، اور میری اس سعی کی بدولت پاکستان کے عوام میرے خیراتی فلاحی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے عطیات دیتے ہیں۔ چنانچہ توشہ خانہ کا یہ بیہودہ سا مقدمہ تراشا ہی اس لیے گیا کہ میرے خلاف مالی بدعنوانی کا ایک ادنا سا ثبوت بھی تلاش نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ مقدمے پر جعلی عدالتی کارروائی کے دوران بھی جب انہیں احساس ہوا کہ مقدمہ میری بریت پر انجام پذیر ہوگا تو اس میں بھی مجھے سرکاری گواہوں سے جرح کے بنیادی قانونی حق سے محروم کر دیا گیا، اور اسی دوران عدت والے مقدمے کی رفتار بھی بڑھا دی گئی اور مجھے 7 سال کی سزا سنائی گئی، کیونکہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کے میرے خواب کے خلاف ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ محض مجھے قصوروار قرار دینے کے لیے شفافیت کے ادنی ترین معیار کو بھی پامال کرتے ہوئے نہایت عجلت میں عدالتی کارروائی کو لپیٹا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ ان مقدمات کی کوئی قانونی بنیاد نہیں، بلکہ یہ سب اس سیاسی تماشے کا حصہ ہیں جو گزشتہ 22 ماہ سے اس ملک میں جاری ہے۔ جس تیزی سے یہ تمام مقدمات لپیٹے جا رہے ہیں، اس کا واحد مقصد ووٹرز خصوصاً نوجوانوں کے حوصلہ توڑنے اور انہیں مایوس کرنا ہے۔ آپ نے ہرگز ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ رب العزت ہی ہمارے منصوبہ ساز ہے۔ ہمارے پاس سب سے طاقتور اور معنی خیز ہتھیار ہمارا ووٹ ہے، جسے ہم ان مجرموں کو نکال باہر کرنے کے لیے پوری شدت سے استعمال کرنا ہے، جنہیں ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے۔